سر یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے. را این ڈی ایس کی شمولیت بھی اس واقعے کے اندر نکل آئی. ماضی میں بھی ایسے بہت سارے معاملات ہیں جس میں امپیریکل ایویڈنسز بھی دیے گئے. وائی دیر از اے سائلنس آن دس سر؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور را این ڈی ایس کا کولوژن پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے جب سے ہم نے کلبھوشن جادھو کو گرفتار کیا اس سے پہلے کے تمام تر انکشافات ہو چکے ہیں. جو کراچی میں اٹیک ہوا, جو چائنیز کونسلیٹ پہ اٹیک ہوا, اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, پشاور میں حملے ہوئے, بلوچستان میں حملے ہوئے, جو ہم نے ڈوسیز جمع کرائے تھے یونائٹڈ نیشن کو, ان تمام میں یہ ایویڈنس موجود ہے کہ وہاں جو کونسلیٹس تھے انڈیا کے, وہاں سے بیٹھ کے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہے ہیں. جو ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس ہیں بلوچستان کے ان کو استعمال کر رہے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایویڈنس بھی ہے, ایویڈنس دے بھی چکے ہیں. کلبھوشن جادھو ایک منہ بولتا ثبوت ہے جو ہماری کسٹڈی میں ہے. لیکن اس سب کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ پریورٹی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ یہ پروب کروائیں گے, نہ یہ ان کی پریورٹی لسٹ میں ہے, نہ وہ ہندوستان کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ لانا چاہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہندوستان کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا ہے. وہ کریں گے اور وہ تبھی کریں گے جب ہندوستان کو وہ کوئی ریلیف پرووائڈ کریں, چاہے وہ کشمیر میں ہو, چاہے ہیومن رائٹس کے سلسلے میں ہو, چاہے جو مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ان کے ملک کے اندر ہو رہا اس میں ہو, یا دہشت گردی. یا ہم نے یہاں تک اس ڈوسیز میں انفارمیشن شامل کی ہے جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, 6 اکاؤنٹس کا بھی ذکر تھا. لیکن اس سب کے باوجود گرے لسٹ میں ہم ہیں. انڈیا کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پروب ہوگا. ہمیں صرف اپنے دفاع کو مضبوط بنانا ہے, ان ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور اپنا دفاع خود کرنا ہے. اگر ہم اس امید میں رہیں گے, ہاں ہمارا ڈپلومیٹک رائٹ ہے, ہمارا پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کا رائٹ ہے, ہمیں فورن مشنز کے ذریعے یونائٹڈ نیشن کو انوالو کرنا چاہیے, جو ڈپلومیٹک کمیونٹی پاکستان میں ہے ان کو انگیج کرنا چاہیے. ایک چیز میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آل آف سڈن ایک دم سے, ابھی گزشتہ کچھ مہینوں کی ہی بات ہے کہ ہمارے ہاں کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو بہتر کیا جا سکے. پاکستان اور پرائم منسٹر آپ جانتے ہیں کہ وہ اس چیز کا آرگومنٹ ہمیشہ بلند کرتے ہیں آواز کہ جی امن ہونا چاہیے, بیٹھ کے مسئلے کا حل ہونا چاہیے. ہم نے کپاس, کاٹن, یان کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی باز گشت سنی, پھر ہم نے LOC کے اوپر سیز فائر, جنگ بندی معاہدے کا بھی ذکر سنا. تو چیزیں لگ رہا تھا کہ ایک ٹریک پر چل پڑی ہیں, مودی سرکار کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے. بٹ ود ان اسپین آف فیو منتھس ایک ڈراسٹک پیراڈائم چینج شفٹ انڈیا کے اس پلان کے اندر جسٹ بیکاز آف US آپ کے خیال سے آ رہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مودی کو کبھی کچھ سمجھ نہیں آیا. مودی اپنا جو آبجیکٹیوز ہیں, اپنا جو ڈائریکشن ہے اس سے نہ ڈیویٹ اس نے کیا, نہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا ہے. اس نے جو کچھ 5 اگست کو کرنا تھا وہ کر گزرا. اس کے بعد ابھی وہ لمیٹیشن کر رہا ہے یونین ٹیریٹریز کی, لداخ کو اور جموں کو اپنے ایریاز میں شامل کر کے. وہ اس کو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کشمیر کی, انڈین ایکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگرچہ انہوں نے انکار کر دیا ہے لیکن وہ ڈی لمیٹیشن کر رہا ہے. جن کو ڈومیسائلز دینے ہیں ان لوگوں کو ڈومیسائلز دے رہا ہے اور ڈیموگرافک چینجز کرنے کے لیے وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے. اس نے کسی دباؤ کو ایکسپٹ نہیں کیا اور وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا. لیکن یہ جو سیز فائر کی انگیجمنٹ ہے, یہ جو سیز فائر کی امپلیمنٹیشن ہے, یقیناً اسے چائنا کی طرف سے دباؤ تھا. اب بھی انہوں نے 50,000 ٹروپس ڈپلوائے کیے ہیں جو چائنیز بارڈر پہ گئے ہیں. تو اس کے وہ 2 طرفہ انگیجمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک طرف کو ٹھنڈا کر دو اور ایک طرف کی دھیان دو جہاں امریکہ چاہتا ہے کہ آپ چائنا کو انگیج کریں. تو یہ گیم ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. یہ جو انگیجمنٹ تھی گورنمنٹ لیول پہ یا گورنمنٹ آفیشل لیول پہ یا انٹیلیجنس لیول پہ, جو بھی انگیجمنٹ تھی, اس میں ہندوستان میں سمجھتا ہوں ریلیف ڈھونڈ رہا تھا اور وہ دنیا کو یہ تاثر دینا چاہ رہا تھا کہ ہماری بات چیت چل رہا ہے, کشمیر میں سچویشن نارمل ہو رہی ہے, پاکستان کے ساتھ ہم ٹریڈ کو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں, سیز فائر ہم نے کر دیا ہے, ٹریک 2 چل رہا ہے, آل از نارمل, اور ہم اس چیز کو پولیٹیکلی حل کر لیں گے. جبکہ تمام بائیلیٹرل معاہدوں کو وہ یکسر نظر انداز کر چکا ہے.
تو یہ ان کی ایک فاسٹ اور کلیور موومنٹ تھی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اب سر آپ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو اب آپ جانتے ہیں اوول آفس میں نہیں پوری کی پوری ان کی کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے ان کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا اور اتنے سخت الفاظ میں کہا اور اتنا واشگاف طریقے سے کہا ہے، تو آغاز میں ہی ریلیشنز کے یہ ناراضگی مول لینا پاکستان کے کتنا بینیفٹ پہنچائے گا؟ ہم نے خدا نہ خواستہ خدا کو تو انکار نہیں کیا ہے. ہم نے ایک پولیٹیکل ایک ملک ہے، طاقتور ملک ہے، ہم نے اصولی موقع پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑا دو ٹوک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کسی قسم کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. واٹ اے فنی کوسچن کہ جی سی آئی اے لیڈ سٹرائکس افغانستان کے اندر، یہ بات بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز پہ میں کر چکا ہوں، پوری ملک میں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب 5 بیسز افغانستان کے اندر ان کے پاس موجود تھے، ان کے اوپر کسی قسم کی قید نہیں تھی، یونائٹڈ نیشن کی سپورٹ اینڈ اپروول ان کو حاصل تھی، 1,40,000 ٹروپس ان کے پاس تھے، 2 لاکھ افغانوں کو انہوں نے شہید کیا. اس کے باوجود وہ کیوں اس ساری سچویشن کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے؟ کیوں وہاں سے داعش ختم نہیں ہوئی، القاعدہ ختم نہیں ہوئی، آئیسس ختم نہیں ہوئی؟ اور جن لوگوں کو وہ ڈیسیمیٹ کرنے آئے تھے، جنہیں سموک آؤٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اشرف غنی حکومت کو ایک طرف چھوڑ کر دوحہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے امن کا معاہدہ کیا اور ان سے ضمانت مانگی، طالبان سے جن سے لڑنے آئے تھے. 20 برس جنگ کے بعد ان کو کہا کہ آپ ہمیں اس بات کی ضمانت دیں کہ افغانستان کا سوئل امریکہ کے اور امریکہ کے جو ایلائز ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو جب ان کو آپ خود لیجیٹیمائز کر کے جا رہے ہیں، جب ان کو ان کے غبارے میں آپ خود ہوا بھر کے جا رہے ہیں، اور آپ نے جانا ہی تھا بیکاز یو ور ڈیفیٹڈ، تو اس کے بعد اب آپ ہمارے ملک میں بیٹھ کے کون سی سٹرائکس کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن سر وہ امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہی وہ ملک ہے جس نے ہمیں پہلے بھی ایسی سپیس دی تھی، تو وائی ناٹ نیکسٹ ٹائم؟ آپ کا جو شکوہ ہے یا گلہ ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن پہلے بھی تو ہم یہ کر چکے ہیں. پہلے ہم کر چکے ہیں تو اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ امریکہ مین لینڈ کے اوپر ہم نہیں، فیصلہ غلط کی بات نہیں ہے، مین لینڈ امریکہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اور امریکن لیڈ کوalition یونائٹڈ نیشن کی اجازت سے آ رہی تھی. یونائٹڈ نیشن نے انہیں اس آپریشن کے لیے لیجیٹیمائز کیا تھا، اجازت دی تھی. تو ہم یو این کے ممبر ہوتے ہوئے لمیٹڈ کوآپریشن بنتا تھا، جو ہم نے کرنا تھا ہم نے کیا. لیکن اس لمیٹڈ کو آپ نے بدو کے اونٹ کو گردن اندر گھسانے کو کہا، وہ پورا گھس کے اندر بیٹھ گیا کیونکہ طاقتور تھا. اور اس وقت کی حکومت نے اس کو نکیل نہیں ڈالی جو بالآخر جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ڈالنی پڑی جب انہوں نے سلالہ میں سٹرائک کی. پھر ہم نے ان سے شمسی بیس بھی خالی کروایا، جیکب آباد بھی خالی کروایا. ان کے 650 جو بلیک واٹرز پورے ملک میں اسلام آباد، لاہور اور اس میں مکان لے کے رہ رہے تھے اور انٹیلیجنس آپریشن پلان کر رہے تھے، ان سب کو یہاں سے نکالا. کیونکہ ہر قدم پر امریکہ نے آ کے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. انہوں نے اسامہ بن لادن کا آپریشن کرنا تھا، ہمیں ڈارک میں رکھا اور وہ آ کے آپریشن کیا اور خود ہمارے بندوں کو انہوں نے خریدا اور استعمال کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا اس وقت بھی، اب ضروری ہے کہ وہ جنگ جب ختم ہوگی اور یو این کا کور ختم ہو گیا، اب یہ یو این لیڈ کوalition نہیں ہے، اب امریکہ کا آزاد افغانستان کے اوپر حملہ ہے اور ہم اس حملے میں شریک نہیں ہونا چاہتے. یہ ایک اصولی موقف ہے، اس پہ نہ ہی بنتا تھا اور پرائم منسٹر نے بڑی جرأت مندانہ طریقے سے ان کو نہ کر دی. اب اگر وہ کوارشن کرنا چاہتے ہیں، اب اگر وہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کال بھی نہیں کرنا چاہتے پرائم منسٹر کو، اس کے باوجود کہ اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اوورسیز ایڈونچر سے وہ اب نکل کے جا رہے ہیں اور نیبرنگ کنٹری سے وہ رائٹ اینڈ لیفٹ سے امداد مانگ رہے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن بات نہیں کرنا چاہتے. تو اگر وہ اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو میرے خیال میں ہماری سوورینٹی اور حمیت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ اصول پہ انکار کرنا بنتا ہے اور انکار درست کیا ہے. اصول پہ انکار کرنا بنتا ہے.